تنہائی کیسی ہے، ہاتھوں میں موبائل ہے، کس طرح بے دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بہن بیٹیاں جو کسی کے سامنے آ کر آتے ہوئے شرماتی، آج موبائل پر اپنا پورا سب کچھ جو سوشل میڈیا پہ وہ جانتے ہوں۔ یہ عالمگیر فتنہ ہے۔ نچلی سطح پر چلے جاؤ، اوپر کی سطح پر چلے جاؤ، پڑھنے والے دیکھ لو، پڑھانے والے دیکھ لو، عوام الناس کو دیکھ لو اور مجھ جیسے کو دیکھ لو۔ عالمگیر فتنہ، فتنۃ مستطیرہ، ایک چھٹا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں آئے گا اور آ رہا ہے، دھڑا دھڑا آ رہا ہے۔ فتنۃ الوقائع، عجیب عجیب قسم کے فتنہ آئیں گے جو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے۔ کرونا کا فتنہ، کوئی سمجھ سکتا اس کو کیا تھا؟ وہ سارا ہندوستان بلکہ سارا عالم جام ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ فتنۃ الوقائع، یہ ایک فتنہ آیا ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے، اور اس طرح کے فتنے آئیں گے اور فتنے آئیں گے، اللہ حفاظت کرو۔ یہ ہے مسئلہ معاشرے میں، یہ تمام مسائل ہیں، یہ خرابیاں ہیں۔ اب آؤ حل کی طرف، کریں کیا ہے؟ مسائل ہیں، کوئی ہے اس کا انکار کرنے والا ہے؟ اگر ان کی تشریح میں جاؤ تو بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن میں نے اشارہ کیا۔ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ ایک حل ہے حدیث میں، جو حدیث پڑھی بھائی پیغمبر نے فرمایا آج بہت فتنے، آج کی رات بہت فتنے اترے، کتنے خزانوں کے دہانے کھلے گئے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ ایقظوا صواحب الحجر، ان کو جگاؤ۔ یہ کیا کریں گی؟ نمازوں میں مشغول ہو جائیں، نمازوں میں مشغول ہوں۔ فتنے کے موقع پر آدمی عبادات میں مشغول ہو تو فتنوں سے بچیں گے۔ میں نے اس کو نام دیا ہے کہ پہلا طریقہ فتنوں سے بچنے کا ہے تعبد، عبادت میں مصروف ہونا۔ یہ کہاں سے نکلا؟ ایقظوا صواحب۔ اس رات کو رمضان کے علاوہ آپ نے کہا فتنے اترے ہیں، کوئی ہے جو ان کو جگائے تاکہ یہ فتنوں سے بچ جائیں؟ یعنی فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عبادات میں مصروف کرے۔ فرض کر لیجئے ہم سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ اور فرائض کو ادا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اور فتنے آ رہے ہیں، تو آج سے ہم سب اپنی عبادات کی مشغولیات کو بڑھا دیں۔ مثلا تلاوت نہیں تھی، تلاوت شروع کر دیں، ذکر نہیں تھا، صبح شام کے اذکار شروع کر دیں، اوابین نہیں پڑھ رہے تو اوابین پڑھنا شروع کر دیں، اور جو اور طرح کی عبادات ہو سکتی ہیں ان تمام عبادات میں اضافہ کریں تو فتنوں سے بچیں گے۔ یہ کہاں سے سمجھا؟ ایقظوا صواحب الحجر۔